مسلمان آتے ہیں اور ایک دن گزارتے ہیں 9 ذی الحج والا دن، جو حج کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے۔ حج کا سب سے بڑا جو رکن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے عرفہ کرنا، عرفات کے میدان میں آ کے رک جانا۔ اس میدان کے اندر ہر سال اسی طرح لاکھوں مسلمان آ کے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پہ رکے تھے، آپ نے وقوف فرمایا تھا۔ اس سال حاجی جو رکے ہیں یہ 1438واں وقوف تھا۔ اسلام کا سب سے پہلا حج اور سب سے پہلا جو وقوف ہوا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ نے ادا فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والی میقات ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کے نکلے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے جب نکلے تو 80,000 سے زیادہ صحابہ کا ایک لشکر لے کر نکلے تھے، اور جب آپ مکہ میں پہنچے مکہ والے صحابہ بھی آپ کے ساتھ مل گئے، آس پاس کے دیہاتوں سے صحابہ اکرام کی تعداد ملتی گئی، یہاں تک کہ صحابہ اکرام 1 لاکھ سے تجاوز کر چکے، اور اسلام کا سب سے پہلا حج یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر صحابہ نے ادا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ پورے دن رکے اور ظہر کے وقت آپ نے ایک تاریخی خطبہ دیا تھا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا گیا۔ یہ آپ کی زندگی کا ایک تاریخی خطبہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور اونٹنی ہے قصبہ، آپ نے اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر یہ خطبہ دیا ہے۔ اس خطبے کی ابتدا میں سب سے پہلی جو بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں جبل رحمت کے دامن میں وقوف کر رہا ہوں اور پورا عرفہ جو ہے میری امت کے لیے وقوف کی سرزمین ہے۔ آپ جہاں چاہے رک جائیں، قیام کر لیں، آپ کا وقوف ہو جائے۔ اور اسی مقام کے اوپر آپ کے اوپر قرآن پاک کی ایک آیت نازل کی گئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے آپ کے اوپر اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم ولیہ، یہ والی آیت نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا نہیں دیا، آپ نے حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ابھی آپ کا حق بنتا ہے اس دین کو غائبین تک پہنچا دو جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے ایسا حق ادا کیا کہ صحابہ کی تعداد 1,44,000 ہے۔ سعودی عرب کے اندر صرف صحابہ کی 33,000 قبریں موجود ہیں، صرف 33,000 قبریں۔ باقی صحابہ کدھر گئے؟ 1,11,000 کے قریب کم و بیش صحابہ اکرام کی قبریں عرب سے باہر، سعودی عرب سے باہر دفن ہیں۔ ان کی قبریں آپ کو دنیا بھر میں ملے گی، ہندوستان میں بھی ان کی قبریں ملیں گی۔ انہوں نے ایسا حق ادا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الوداعی خطبہ سن کے نکل کے اللہ کے دین کو لے کے، یہاں تک کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی جا رہے ہیں گھوڑے کے اوپر ایک سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے اور گھوڑے کو کہتے ہیں سمندر میں جا۔ جب گھوڑا سمندر میں نہیں جاتا تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ تیری ذات کی قسم ہے مجھ کو، اگر میرا گھوڑا سمندر میں جاتا یا اس سمندر سے آگے بھی تیری کوئی مخلوق ہوتی تو محمد کے صحابہ تیرے دین کی دعوت وہاں بھی دینے جاتے۔ سبحان اللہ کی رائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تیری ذات کی قسم اگر اس سمندر سے آگے بھی تیری کوئی مخلوق ہوتی تو محمد کے صحابہ وہاں بھی تیرے کلمے کی دعوت دینے جاتے۔ ایسا حق ادا کیا صحابہ۔ اب اس امت کا حق ہے کہ اس دین کو آگے غائبین تک پہنچائیں۔ تو محترم یہ خطبہ بہت لمبا تھا، ہم اتنا بیان نہیں کر سکتے۔ ابھی اگلی زیارت آ رہی ہے مزدلفہ کی، اس سے پہلے ہم گاڑی میں اعلان کر دیں کہ جمعے کے علاوہ ہر روز طائف گاڑیاں جاتی ہیں۔ طائف کی زیارت دائی حلیمہ سعدیہ کا گھر دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ دائی حلیمہ جس کنویں سے پانی بھرتی تھی وہ کنواں دیکھنے جاتے ہیں، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک ہوا شق صدر کا واقعہ پیش آیا، وہ جگہ دیکھنے جاتے ہیں۔ طائف کے اندر لوگ جاتے ہیں باغ دیکھنے کے لیے، عتبہ شیبہ کا باغ، عتبہ بن ربیہ جس کو علماء نے کہا اس کا باغ، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے جب طائف والوں نے پتھر مارے تھے، آپ پہ ظلم کیا تو انگور کی بیل کے نیچے رکے تھے، وہ باغ دیکھنے جاتے ہیں۔ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے جاتے ہیں، مسجد علی دیکھنے جاتے ہیں، وہاں پہ نفل پڑھتے ہیں۔ وہ پہاڑ سے پتھر جو یہودیوں نے گرایا معلق پتھر وہ دیکھنے جاتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک، حضرت عباس کی بیٹی ہیں، صحابی رسول ہے، مفسر قرآن ہے، ان کی قبر، ان کی مسجد میں نفل پڑھتے ہیں۔ تو یہ ساری زیارتیں طائف میں اتار کے آرام سے تسلی سے کروائی جاتی ہیں۔ تو طائف جانے کے لیے ہم اعلان کر دیتے ہیں اگر آپ جانا چاہیں تو آپ کل لے جائیں گے، کیونکہ آپ نے جانا 11 تاریخ کو مدینے، تو کل ارادہ ہے جانے کا طائف کسی کا؟
کون کون جائے گا؟ ہاتھ اوپر کرو تو پتہ چلے گی کتنے لوگ ہیں. پیچھے والے 10 لوگ ہو گئے، 10-12. چلو ٹھیک ہے، اگر تو سب جائیں تو پھر تو میں خود ساتھ چلا جاؤں گا. اگر سب نہیں جائیں گے تو پھر آپ کو ویسے دوسری گاڑی میں بھیج دوں گا، گائیڈ چلا جائے گا ساتھ، آپ کروا لے گا. وہ جو ہوتی ہے پیکج کے علاوہ ہوتی ہے زیارت، ٹھیک ہے، تو اس کا 50 ریال کرایہ ہوتا ہے کھانے کے ساتھ. پورا دن لگتا ہے، واپسی پہ عمرہ بھی کر سکتے ہیں. تو اگر جانا ہو تو شام کو جو شعیب بھائی ہیں ہمارے جو آپ کو کھانا وغیرہ وہاں پہ کھلا رہے ہوتے ہیں تو ان کو بتا دینا، تو صبح آپ کو دے جائیں گے. ٹھیک ہے، جس نے جانا ہے شام کو اپنا بتا دینا، ہم اتنے لوگ ہیں. تو کوشش کریں سب جائیں. اگر سب جائیں گے تو پوری گاڑی لے کے آؤں گا، میں خود جاؤں گا، تسلی سے آپ کو زیارتیں کروا کے لے کے آؤں. تو ابھی اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں ذرا، یہ پہاڑ کے ساتھ ساتھ پیلے رنگ کی دیوار دیکھیں ذرا، دور دیکھیں، یہ نظر آ رہی ہے رنگ، پیلے رنگ والی دیوار. اس کو کہتے ہیں نہر زبیدہ. یہ دیکھیں، یہ جو دیوار ہے نا، یہ کیا ہے؟ عراق کا بادشاہ تھا خلیفہ ہارون الرشید، اس کی بیوی کا نام تھا زبیدہ. وہ اللہ کی نیک بندی، آج سے 1200 سال پہلے آئی عرفہ کے اندر. اس نے حج کیا، اس نے دیکھا بہت سارے حجاج کرام پانی کی کمی کی وجہ سے شہید ہو گئے. تو اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری مدد فرما، میں تیرے مہمانوں کے لیے پانی کا بندوبست کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا. اس نے یہ نہر طائف سے نکالی تھی. طائف بڑا ٹھنڈا، سرسبز، سرخیز، بڑا خوبصورت علاقہ ہے، پانی کے چشمے موجود ہے وہاں پہ. وہاں سے اس نے یہ نکالی تھی اور میدان عرفات، جبل رحمت جو دیکھ کے آئے وہاں تک اس نے پہنچائی، وہاں تک پہنچائی. اور اس کے اندر 1000 سال تک پانی چلتا رہا ہے اور اللہ کے مہمانوں نے اس کا پانی استعمال کیا ہے. اب یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس کے اندر پانی وغیرہ نہیں آتا. یہ خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ کی نشانی ہے. تو ابھی اپنے اس ہاتھ کی طرف دیکھیں، یہ آپ کو میٹرو ٹرین کے پل نظر آ رہے ہیں. 2 پل ہیں میٹرو ٹرین کے. مینا، مزدلفہ، عرفات، 3 میدانوں میں ٹرین چل رہی ہے، گورنمنٹ چلاتی ہے حج کے اوپر. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے جو گورنمنٹ کے حاجی ہیں، سرکاری حاجی اس کے اوپر سفر کرتے ہیں. اور یہ ہے مزدلفہ کے اندر پہلا اسٹیشن ہے. ابھی ہماری گاڑی داخل ہوگی میدان مزدلفہ میں. سب بولو سبحان اللہ. میدان مزدلفہ اللہ کی ایک عظیم نشانی ہے اور اس کے اندر رکنا واجب ہے. ہر حاجی کے لیے رکنا واجب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہاں مٹی پہ لیٹ کے ایک رات گزارنا حاجی کے لیے واجب ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے. سب کے لیے مٹی پہ لیٹ کے ایک رات گزارنا واجب ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ سب میں کھڑے ہو کے محمود و یاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا. یہ اسلام کی طاقت ہے کہ سب کو برابر کر دیتا ہے، امیر غریب کالے گورے سب برابر ہے. تو یہ مزدلفہ کا میدان دیکھتے جائیں، بہت بڑا میدان ہے، اللہ کی عظیم نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پہ رکے تھے. آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں، یہ مسجد آ رہی ہے، مسجد مشعر الحرام، قرآن میں اس کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ رکے تھے. یہ مسجد نظر آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ رکے. اس مسجد کا ذکر سورۃ بقرہ آیت نمبر 198 میں اس کا ذکر ہے، 198 کے اندر. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب عرفہ سے پلٹو تو مشعر الحرام کے قریب میرا ذکر کرو، قرآن میں ذکر ہے اس کا. تو یہ مسجد ہے، اس کے 32 میٹر کے 2 مینار ہیں، تینوں سائڈوں پہ دروازے ہیں. قبلہ والی سائڈ پہ اس کا کوئی دروازہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لطفی کالی آپ نے فرمایا، لوگوں میں مشعر الحرام کی قریب ٹھہرا ہوں. پورا مزدلفہ اللہ نے میری امت کے لیے مشعر الحرام بنا دیا ہے. آپ جہاں مرضی ٹھہر دیں، آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس مسجد کے اندر ملتا ہے. سبحان اللہ. تو جہاں مرضی ٹھہر دیں. اس رات یہاں پہ جب حاجی آتے ہیں، عرفہ میں دن گزارنا، رات دن وہاں رکنا فرض ہے، اور یہاں پہ آ کے ایک رات گزارنا واجب ہے. یہاں پہ آ کے سب سے پہلے مغرب پڑھتے ہیں، پھر عشاء پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کنکریاں دیکھتے جائیں. آپ کو دونوں طرف نظر آئیں گی کنکریاں جو ہے شیطان کو مارنے کے لیے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کنکریاں بچی ہوئی ہیں، یہ بچی ہوئی ہیں. حج کے موقع پہ گورنمنٹ اور زیادہ لا کے کنکریاں پھینکے گی. تو یہاں پہ ہر حاجی 49 کنکریاں، 49 کنکریاں اٹھاتا ہے. اور کچھ حاجی ہوتے ہیں 70 کنکریاں اٹھاتے ہیں. جو کنکریاں اٹھاتے ہیں 49 کنکریاں، 49 کنکریاں، وہ 3 دن مارتے ہیں شیطان کو. اور جو 70 کنکریاں اٹھاتے ہیں وہ 4 دن شیطان کو مارتے ہیں. آگے جا کے مینا کے اندر شیطان ہے 3، چھوٹا، بڑا اور پھر بڑا. جو سب سے بڑا شیطان ہے اس کا نام ہے جمرہ عقبہ. اس کو 10 ذی الحج کو جا کے 7 کنکریاں مارتے ہیں. سب سے پہلے دن 10 ذی الحج کو، 9 ذی الحج یہاں پہ آتے ہیں، آ کے رات گزار کے صبح عید والا دن ہوتا ہے 10 ذی الحج کو یہاں سے مینا میں جاتے ہیں. اور مینا میں جا کے سب سے بڑے شیطان کو، چھوٹے دونوں شیطانوں کو چھوڑ دیتے ہیں، سب سے بڑے کو 7 کنکریاں مارتے ہیں. پھر حرم چلے جاتے ہیں طواف زیارہ کے لیے اور واپس آ جاتے ہیں. آ کے مینا میں رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں واپس آ گئے تھے. اور مینا میں آ کے پھر صبح جب اٹھتے ہیں دوسرے دن 11 ذی الحج کو، پھر کیا کرتے ہیں، پھر تینوں شیطانوں کو مارتے ہیں جا کے 7 اور 7 21 کنکریاں.
پھر جا کے طواف زیارہ کرتے ہیں کچھ لوگ جن کا رہ جاتا ہے، پھر کچھ مینا میں آ جاتے ہیں، پھر 12 ذی الحج کو نکل کے پھر 7 اور 7 21 کنکریاں مارتے ہیں، 21 اور 21 42 اور 7 49 اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ 70 اس لیے اٹھاتے ہیں کہ اگر 12 ذی الحج کو لیٹ ہو جائیں گے تو 13 ذی الحج کو پھر آپ کو 21 کنکریاں مار کے 70 پوری کرنی پڑے گی تو آپ حاجی بن جائیں گے۔ تو محترم ابھی ہم آگے آ رہے ہیں، یہ دیکھتے جائیں ذرا، یہ کون سے خیمے ہیں؟ مینا، یہ نیو مینا کے خیمے ہیں۔ کون سے خیمے ہیں؟ مینا۔ یہ نیو مینا کا علاقہ ہے۔ اصل مینا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ آگے آ رہے ہیں۔ یہ ہے نیو مینا، خالی جگہ پڑی تھی، علماء نے فتویٰ جاری کیا، اس کے بعد اس کو نیو مینا کا نام دیا گیا ہے۔ اصل مینا آگے آ رہا ہے، مینا میں رکنا سنت، مزدلفہ میں رکنا واجب اور عرفہ میں رکنا فرض ہے۔ تو ابھی ہم جا رہے ہیں، مینا سے پہلے ایک میدان آئے گا وادی محصر، وہاں سے آپ نے استغفار کرتے ہوئے گزر جانا ہے، اس کو اپنے زیارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا، عبرت کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، جو ابھی آپ کو میدان دکھائیں گے، اس کا ذکر قرآن کی سورۃ فیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے ہاتھی والوں کا انجام نہیں دیکھا؟ یمن سے آئے ہاتھی والے، اگر ہاتھیوں کی فوج لے کے خانہ کعبہ کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے، گرانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے کی بات ہے، جب یہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندے بھیجے، چھوٹے چھوٹے جہنم کی آگ سے پکی ہوئی 3 کنکریاں ساتھ لے کے آئے، اور اس میدان کے اندر آ کے کنکریوں کی بارش کر دی، پورا ہاتھیوں کا لشکر اللہ نے یہاں پہ ہلاک کر دیا، جس کا ذکر قرآن میں یہ دیکھیں سیدھا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ حالی جگہ جو نظر آ دور دور ہے، یہ پیچھے بورڈ لگا ہے، اگلے بورڈ تک، یہاں پہ یہ وادی محصر ہے، سورۃ فیل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یہ بورڈ لگا سامنے۔ یہاں سے ابھی ہماری گاڑی آگے اصل مینا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی حدود ہے، یہ والی شروع ہو گئی ہے۔ اب ہم داخل ہو گئے مینا میں، سب بولو سبحان اللہ۔ مینا حدود حرم کے اندر دوبارہ آ گئے ہیں، عرفہ حدود حرم سے باہر ہے، ہم پھر حدود حرم میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو محترم ابھی آپ کو دکھائیں گے، مینا کا مطلب ہے خون بہانا، قربانی کرنا۔ قربانی کرنا کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اپنے ننھے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے حرم سے اپنے بیٹے کو لایا اور مینا کے اندر قربانی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، اور ذبح کرنے کے لیے اپنے ننھے کو یہاں پہ لٹایا تھا۔ اپنے اس ہاتھ کی طرف دیکھیں، اگلی پہاڑی کے سامنے ایک مینار نظر آئے گا، چھوٹا سا پیلے رنگ کا، وائٹ کلر کا، پیلے رنگ کا، اسے کہتے ہیں مقام اسماعیل۔ وہ سامنے وہ مینار نظر آ رہا ہے جس کے اندر سوراخ ہے، چھوٹا سا کھڑکی ہے، اس کو کہتے ہیں مقام اسماعیل۔ بتایا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ننھے اسماعیل کو یہاں پہ ذبح کرنے کے لیے لٹایا۔ نظر آ رہے ہیں وہ سامنے آگے پہاڑی پہ، وہ سامنے چھوٹا سا مینار ہے، اس کے اندر سوراخ ہے، چھوٹی سی کھڑکی ہے، 4-5 فٹ کا، وائٹ کلر کا، ہلکے پیلے کلر، ہاں وہ سامنے والا، یہ سامنے والا جو یہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ جس کو نہیں نظر آ رہا اٹھ کے دیکھ لیں، پھر نظر نہیں آئے گا، اٹھ کے دیکھ لیں۔ نظر آ گیا سب کو؟ یہ ہے مقام اسماعیل، جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا۔ تمام مفسرین لکھتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی عمر یا 6 سال ہے یا 8 سال ہے، 2 روایتیں ملتی ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم سنتے ہیں کہ اب اللہ کا حکم ہے بیٹا تجھے ذبح کرنا ہے، تو اسماعیل فرماتے ہیں فجانا، اگر اللہ کا حکم ہے تو جلدی کریں، کہیں اللہ کا حکم ہے نافرمانی نہ ہو جائے۔ تو شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو اداب فرزندی۔ اسماعیل تجھے کس نے سکھایا؟ یہ تو کسی کالج میں نہیں پڑھا، کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، لیکن جب اللہ کا حکم سنے تو کہتا ہے بچان مجھے ذبح کر دے۔ سبحان اللہ، یہ انبیاء کے معجزات ہیں، دونوں باپ بیٹا اللہ کی جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے اور یہ امتحان میں پورے اتر رہے ہیں۔ تو محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا میں پہنچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 100 اونٹ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹوں کے مالک تھے۔ آپ جب یہاں پہ پہنچے، آپ نے چھری پکڑی، اپنے اونٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیے، 100 میں سے باقی چھوڑ دیے۔ صحابہ گنتی کر رہے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 63 اونٹ ذبح کر دیے، باقی کیوں نہیں ذبح کیے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میری عمر 63 سال ہو چکی ہے، میری عمر 63 سال ہو چکی ہے، میں نے ہر سال کے بدلے 1 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 63 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج کوئی بادشاہ بھی نہیں 63 اونٹ ذبح کر سکتا، کر سکتا ہے؟ ایک بکرا دیتے ہیں قربانی پہ، وہ بھی فریج میں رکھ لیتے ہیں آج کل، وہ بھی نہیں دیتے غریبوں کو، ہوتا ہے نا ایسا؟
انڈیا والوں کا تو پتہ نہیں، پاکستان میں تو ایسے چلتا ہے، تو اکثر بکرا پکڑا ذبح کیا فریج میں، چلو 6 مہینے کھائیں گے آرام سے۔ تو محترم یہ مینا ہے سارا، دیکھتے گئے ذرا، اور یہ دیکھیں مسجد ہے اپنے یہ اٹھتے ہاتھ کی طرف، اس کے متعلق آتا ہے 2 حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے 70 نبیوں نے نماز پڑھی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے یہاں پہ انبیاء کرام کی قبریں ہیں، سب مل کے پڑھو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پہ انبیاء کی قبریں ہیں، اور یہ مسجد ہے پورا سال بند رہتی ہے، صرف حج پہ کھلتی ہے 1 ہفتے کے لیے، اور سامنے 4 پل آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہ سامنے والے ان کے پر سفید چتڑی ہے، اس کے نیچے شیطان ہے جس کو کنکریاں مارتے ہیں، جمرات، حج پہ رستے کھلتی ہیں، پیدل چلنے والوں کے رستے بھی بند ہیں، حج پہ صرف کھلتے ہیں۔ تو یہاں پہ شیطان ہے 3، سامنے چھوٹا شیطان، پھر آگے بڑا شیطان، پھر آگے حالی چتڑی، پھر چوتھی چتڑی کے نیچے سب سے بڑا شیطان ہے، اس سے آگے کوئی حیمہ نہیں ہے، اس سے آگے مینا جو ہے ختم ہو جاتا ہے، 3 شیطان ادھر ہی ہیں۔ تو اس سائڈ پہ دیکھیں گے آپ کو مینا کی وادی کا خوبصورت نظارہ نظر آئے، اس سائڈ پہ دیکھیں اور سب بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی سال حج پہ بلایا اور آپ کو آمین بولو آمین۔ آدھے بول رہے ہیں، آدھے کا کوئی بھی دل نہیں ہے حج کرنا، حج نہیں کرنا، حج کرنا ہے نا، سب بولو آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کو بلائے اور آپ یہاں آئیں، آپ کے بھی یہاں پہ خیمے ہوں۔ تو یہ مینا کی وادی کا خوبصورت نظارہ دیکھیں، وادی اس کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف پہاڑ اور درمیان میں خالی جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے مینا کو اتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، اس کے چاروں طرف اللہ نے پہاڑ رکھے ہیں، اور ایک پہاڑ درمیان کے اندر رکھا ہے، جو درمیان والا پہاڑ ہے، ابھی ہم اس پہاڑ کے اندر سے گزر کے مینا کی دوسرے حصے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ مینا کی وادی بہت بڑی وادی ہے، اس کے اندر 1994 کے اندر آگ لگ گئی تھی، اس وقت حاجی خود کھانا پکاتے تھے، انڈونیشیا والے حاجیوں سے خود آگ لگ گئی تھی یہاں پہ کھانا پکاتے وقت، کپڑے کے خیمے تھے، تو 1200 حجاجی کرام جل کے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد سعودی گورنمنٹ نے کیا کیا، سارے کپڑے کے خیمے چینج کر کے فائبر کے لگا دیے، اب نہ اس کو آگ لگ سکتی ہے نہ اس کے اندر پانی جا سکتا ہے، یہ واٹر پروف ہیٹ پروف کپڑا لگا دیا ہے۔ اس کے بعد ایسا کوئی حادثہ جلنے والا نہیں پیش آیا۔ تو محترم ہم جس غار سے گزر رہے ہیں یہ درمیان والا پہاڑ ہے، یہ مصنوعی غاریں بعد کے اندر نکالی گئی ہیں، تو ابھی جب ہماری گاڑی اس غار سے باہر نکلے گی پھر ہمیں اندر سے آپ کو دیکھیں گے نظر آئیں گے۔ سعودی عرب کی مشہور کمپنی ہے مجموعہ بن لادن، اس کے پاس اس کا ٹھیکہ ہے، پورا سال ان کی حفاظت کرتی ہے، حج کے موقع پہ تیار کر کے دیتی ہے، جس طرح کا کسی کا پیکج ہوتا ہے، مہنگے پیکج والوں کو وی آئی پی ہے تیار کر کے، اے سی، ٹوائلٹ، کولر، کھانے رنگ برنگ کے سب کچھ ملتا ہے۔ دیکھتے جائیں ذرا، اندر سے کچے ان کا فرش نہیں، ان پہ کارپیٹ مہنگے مہنگے قلیم بچھا دیتے ہیں، جس طرح کا کسی کا پیکج ہوتا ہے اسی طرح کے مہنگے مہنگے قلین ان کو دیتے ہیں، اچھی سہولتیں ہیں۔ نیچے دیکھیں منظر دور تک، سبحان اللہ، بہت پیارا نظارہ ہے مینا کی، بہت بڑی وادی ہے، بہت بڑی، یہ سارا چائنا انڈونیشیا کا علاقہ ہے، اس سائڈ پہ آؤ تو ایسے لگتا ہے صرف چائنا انڈونیشیا حج پہ ہے، اتنی تعداد ہوتی ہے ان کی۔ تو یہ مینا سے بھی ہم نکل رہے ہیں، تو ابھی ہماری گاڑی جا رہی ہے انشاءاللہ جبل نور غار ہیرا کی طرف جا رہے ہیں، جبل نور غار ہیرا کا انشاءاللہ پہاڑ دیکھتے ہیں جا کے۔ تو محترم جو مکہ میں آپ نے زیارت کی ہے 15-16 زیارتیں ہیں، اسی طرح مدینہ شریف میں 15-16 زیارتیں ہیں، طائف کی 8-10 زیارتیں ہیں، ساری تسلی سے آرام سے کروائی جاتی ہیں، تو یہ ساری ملا کے 40 کے قریب بنتی ہیں ساری زیارتیں۔ کچھ زیارتیں ایسی جو سعودی گورنمنٹ نے ختم کر دی ہیں، 20 کے قریب ختم کیے ہیں، مکہ میں مدینہ میں جب مسجد نبوی شریف کو بڑا کیا، حرم شریف کو بڑا کیا، تو قریب کے صحابہ کے گھر صحابہ کی نشانیاں تھی، کچھ حرم جب بڑے کیے تو وہ ختم کر دیے، یہ سب ملا کے 63 کے قریب بتاتے ہیں کہ یہ ٹوٹل بنتی تھی۔ تو یہ ساری کی ساری زیارتیں جو آپ نے کی ہیں اور جو آپ ختم ہو گئی ہیں، وہ اگر دوبارہ کریں، دوبارہ کرنا چاہیں، اپنے گھر والوں کو دکھانا چاہیں، اپنے بچوں کو دکھانا چاہیں، تو یہ ساری کی ساری ایک ڈی وی ڈی کے اندر محفوظ ہوتی ہیں۔ پہلے میموری کارڈ ہوتا تھا، وہ بہت مہنگا تھا، ہم نہیں لے کے آتے، تو اب ہم نے ڈی وی ڈی بنوا لی ہے انڈیا والوں کے لیے، پاکستان والوں کی اردو زبان کے اندر، تاکہ ان کے لیے آسانی رہے۔ وہ ڈی وی ڈی ہمارے پاس موجود ہے، اگر کوئی لینا چاہے تو مکہ اور طائف اور مدینہ یہ مکمل اس کے اندر زیارتیں ہیں، 5-5 ریال کی ہے، اگر کوئی لینا چاہے تو ہم لے آتے ہیں، یہ بہت عاجل لے کے جاتے ہیں کہ بعد میں جا کے کریں گے، اپنے بچوں کو دکھائیں گے۔ تو اس کے علاوہ ابھی جب یہ نور دور ہے غار ہرا، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں چند چیزیں پیش کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی اور اپنی امت کو استعمال کرنے کا حکم دیا، جو طب نبوی ہے۔ یہ ہے اجوا کھجور کی کٹلی کا پاؤڈر ہے۔ 10 صحابہ جنہیں جنت کی بشارت دنیا میں دی، ان میں ایک صحابی ہے سعد بن ابی وقاص، یہ وہ صحابی جن کو ہارٹ اٹیک ہوا، دل کی تکلیف ہوئی۔ تو اس صحابی کو کیا ہوا، جب آپ کو دل کی تکلیف ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا ساتھ تجھے دل کی تکلیف ہے، اجوا کھجور گٹھلیوں سمیت 20 رکھا، اللہ تمہیں شفا دے گا۔ جب استعمال کیا تو اس کے بعد
35 سال تک دنیا میں زندہ رہے, کبھی دل کا مسئلہ نہیں بنا. تو یہ شوگر والوں کے لیے, دل کے مریضوں کے لیے طب نبوی ہے, حدیث پاک میں اس کا ذکر آیا ہے. اور دوسری چیز ہے کلونجی کا تیل ہے. صحیح حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلونجی کے اندر موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. اس کو دودھ میں ملا کے پیئے, سالن میں ملا کے پیئے, جوڑوں کے دردوں کے لیے, بے شمار بیماری دیتا ہوں, سب کو دیتا ہوں. اور تیسری چیز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصمت سرما لایا, اس کے اوپر حدیث لکھی ہے نسائی شریف کی. ارکے غلاب اور آپ زمزم سے تیار کیا جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سرما لگاتے تھے. اس پہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اونٹ جو ہے بہترین اونٹ بھی ہے, اگر وہ لینا چاہیں تو وہ بھی ہے. تو انشاءاللہ بھی آپ کے پاس آ رہا ہوں, جو لوگ لینا چاہتے لے لیں, پھر انشاءاللہ جب لے نور بارے کھلا دیں.